مسجد میں آ اور مسجد والوں کا جھنڈا اٹھا، کیونکہ مسجد سجدے سے ہے، اور وہ جب جا رہے تھے سجدے، آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، اٹھ گیا بندہ و معبود کے مابین حجاب، اور کہ بڑھ کے تھامی جبریل نے میرے مولا کی رکاب۔ سجدہ مسجد سے، اور مسجد میں بندہ سجدہ ہے، اسی لیے امام حسین نے اپنے بیٹے کو، امام زین العابدین کو جو سبق پڑھایا، وہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ 40 سال تک مدینے کے کنارے پر حسین کا وارث بیٹھا رہا، اور کسی بندہ بشر کی طرف اس کی انگلی نہیں اٹھی۔ 1000 رکعت نفل دن رات میں پڑھی جاتی رہی۔ ایک دن، یہ پیغام کی آخری کڑی ہے، امام زین العابدین بیٹھے تھے، اچانک ایک بندہ آیا، امام اٹھ کے اندر تشریف لے گئے، کھانا بھجوایا، ٹھنڈا پانی بھجوایا، نوکر کو فرمایا کھانا کھلا، پانی پلا، رخصت فرما۔ آنے والے نے کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی منہ سے لگایا، ضد کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا نہیں جاؤں گا جب تک امام سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ امام نے کہا اسے کہو نہ رلا، نہ ستا مجھے۔ ضد کر کے جو بیٹھا، امام عالی مقام کا لخت جگر چپ کر کے سر جھکا کے آیا، آ کے آپ دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اس آنے والے نے کہا امام میں سلام کے لیے آیا، آپ نے مجھے پہچانا؟ اب یہ ذرا توجہ کا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے پہچانا، آپ نے مجھے جانا؟ امام عالی مقام کے نور نظر چپ بیٹھے ہیں۔ اس نے پھر کہا امام مجھے پہچانیے، آپ پھر چپ۔ تیسری مرتبہ مجھے حضور پہچانو، آپ پھر چپ۔ سید المرسلین و سید العالمین، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، وأصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے۔
جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ نمیدانم کہ آخر چون دم دیدار می رقصم، نمیدانم کہ آخر چون دم دیدار می رقصم، ولے نازم بئیں ذوقے کے پیش یار می رقصم، ولے نازم بئیں ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ تو قاتل تو قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی، تو قاتل کہ از بہر تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے بر خنجر خونخوار می رقصم، ولے نازم بئیں ذوقے کے پیش یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن، بیا جانا تماشا کن، کہ در انبوہ جاں بازاں بس صد سامان رسوائی سر بازار می رقصم۔ انتہائی عزت، کرامت، محبت کے قابل میرے نہایت ہی معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، بلند بخت، بلند فکر سامعین گرامی، مہمانان گرامی، میرے برادر محتشم عزت مآب حضرت علامہ پیرزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میں آپ کی خدمت میں پیغام شہادت کانفرنس میں حاضر ہوں، اور میرے بھائی اسٹیج سیکرٹری صاحب بڑے محبت والے دوست ہیں، وہ جب اعلان فرماتے ہیں تو مشکلات بڑھا دیتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ چھوٹے قد کا آدمی ہو ہر لحاظ سے تو اس کے ساتھ لاحقہ سابقہ زیادہ لگایا جائے تو مشکلات بڑھ جاتی ہیں، چھوٹا نام لیا جائے کام بڑا ہو جائے تو بات بن جاتی ہے، ورنہ بنی بنائی بگڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال جو انہوں نے کہا وہ ان کی زبان تک درست ہے، ان کے لب و دہن تک ٹھیک ہے، باقی رہی ہماری کیفیت تو میں اقرار اور اعتراف کے طور پر کہا کرتا ہوں کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اور علماء کے لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نہ گلم نہ برگ سبزم
نہ درخت سایہ دارم، ہما حیرتم کے دہکاں بچے کار کشت مارا۔ بس بے دم شاہ وارسی تھوڑا سا سہارا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے دم اگر ملے مجمع احباب دل نواز، بے دم اگر ملے مجمع احباب دل نواز، پھر خزاں بھی ہو تو ہمارے لیے بہار ہے۔ اس لیے میں اس معاملے میں بہار سمجھ کر تیار ہو گیا۔ شاہ منصور نام ہے اس کا حسین، منصور کا نام ہے حسین منصور حلاج۔ جب منصور کو زنجیروں میں جکڑ کے، پا جولاں کر کے، توق ڈال کے، جبر شاہی اور جبر سلطانی کے سائے میں اسے تختہ دار پہ لایا گیا۔ جب منصور تختہ دار پہ آیا تو پوچھا گیا کوئی حسرت ہے تو بول، کوئی تمنا ہے تو بتا، کوئی چبھن، کوئی دکھن، کوئی لگن، کوئی اگن تو بول۔ اس نے کہا 2 رکعت پڑھنے دو، مسجد نزدیک نہیں ہے، مصلی موجود نہیں ہے، کہاں پڑھے گا؟ اس نے کہا سایہ دار میں پڑھوں گا، سایہ سولی کے سائے میں پڑھوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ بڑے نصیبوں والا ہوں، بڑے نصیبوں والا ہوں کہ میں بھی تیرے قریبوں والا ہوں۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ کے تختہ دار کو چوما، چوم کے خوشی سے جھوما، جھوم کے مسکرایا۔ کسی نے صدا لگائی کہ مرتے مرتے یہ مسکرانا کیا ہے؟ اس نے کہا، علامہ اقبال نے اس کو اپنے الفاظ میں کہا، اس نے کہا من حسین وقت، من حسین وقت نا اہلاں شمرو یزید من، روزگارم جملہ عاشورا منزل کربلا، کوہ ارادتم متزلزل نمی شود، لو بست الجبال ولو دکت السماء۔ منصور نے کہا سولی کو دیکھ کے ڈروں کیوں، موت کو دیکھ کے مروں کیوں، میں مسکرا رہا ہوں موت کو تک کے، لیکن یہ حوصلہ تجھ میں کہاں سے؟ اس نے کہا فرق فقط اتنا ہے، بات فقط اتنی ہے کہ موت مجھے نہ مار سکتی ہے، نہ ڈرا سکتی ہے، نہ ہرا سکتی ہے، کیونکہ تیرو سنانو خنجرو شمشیرم آرزوست، بامن میا کے مسلک شبیرم آرزوست۔ میں فارسی کے چکر میں پڑ گیا ہوں، موسم اسی لیے میں نے خزاں کہا ہے، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گے سوئے لیلا میں الجھنے والے۔
اب تو فیصل آباد میں خطیب آئے، کان پہ ہاتھ ٹکائے، سیف الملوک شروع فرمائے، پھر مزہ کیوں نہ آئے؟ یہ آپ محفل نو میں، علامہ اقبال میرے جیسوں کو اور آپ جیسوں کو کہہ گیا، محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئے ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ لیکن مجھے مجبوری ہے، فارسی کو چھیڑنا ضروری ہے، کیونکہ جو ساز و سامان وہاں ہے وہ بیچاری پنجابی میں کہاں ہے۔ اس لیے ذرا غور فرمائیں۔ اقبال کہتا ہے حسین منصور حلاج نے کہا، اس نے کہا کہ تیرو سینانو خنجرو شمشیرم آرزوست۔ لوگ تو چٹکیوں سے بھی ڈرتے ہیں، لوگ ببول کے کانٹوں سے بھی گھبراتے ہیں، لیکن جو تیرے کوچے میں آتے ہیں، جو حوصلے تجھ سے پاتے ہیں، جو زندگی تیرے نام لگاتے ہیں، وہ ان موجوں موتوں سے کب گھبراتے ہیں۔ جو پیغام یہ پاتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر یار بازار لگائے، اگر محبوب مطلق بازار سجائے اور جن سے بازار دیدار فرمائے، پھر ہمارا جیسا معاملہ یہاں ہے۔ کہا بامن میا، تیر سے خنجر سے شمشیر سے مجھے نہ ڈرا، کیونکہ اس کی مجھے آرزو ہے، اس کی مجھے لگن ہے۔ تو آخر بندہ ہے، تیر سے نہیں ڈرتا، خنجر کے اور بھالے سے نہیں ڈرتا۔ منصور نے کہا بامن میا، مجھے ان سے نہ ڈرا کہ مسلک شبیرم آرزوست، میں شبیر کے مسلک کا آدمی ہوں۔ وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ میں آنا بھنور بن کر۔ منصور نے سولی کو چوما اور چوم کے کہا میں موت سے نہیں گھبراتا۔ کیوں نہیں گھبراتا؟ اس نے کہا من حسین وقت، میں اپنے وقت کا حسین ہوں، میں اپنے وقت کا حسین ہوں۔ جب وہ حسین نہیں گھبرایا، یہ حسین کیوں گھبرائے؟ من حسین وقت، میں ہوں اپنے وقت کا حسین، اور وہ میں ہوں جز وقت حسین، وہ ہے کل وقت حسین۔ سمجھے؟ میں ہوں حسین وقت کا مطلب جز وقت حسین، وہ ہے کل وقت حسین۔ فرق ہے میں ہوں غلام حسین، وہ ہے امام حسین۔ میں ہوں غلام حسین، وہ ہے امام حسین۔ تو جس کا غلام ایسا ہے، پتہ نہیں وہ امام کیسا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہیدان کرب و بلا۔ میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ مطلب حافظ صاحب نے اتنی پیار سے نعرہ لگایا، آپ نے ذرا بھی اس بوڑھے ہمارے بزرگ پہ ترس نہیں فرمایا۔ تو اس لیے
انہوں نے پیار فرمایا تو آپ بھی ذرا، نہیں تو مجھے آپ پہ اعتبار ہے، اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ چپ بھی رہے تو ہم خوش رہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ اسی وظیفے پہ عمل رکھتے ہیں کہ ایک چپ تے 100 سکھ، اس لیے کوئی شکوہ نہیں، تم جور سے دل سے جفا کرو، ستم کرو، تمہیں کس نے کہہ دیا مجھے ناگوار ہے؟ آپ بس کان رکھیں، پیغام عرض کر رہا ہوں کہ منصور نے کہا میں موت سے گھبرانے والا، موت سے ڈرنے والا نہیں، کیوں کہ میں ہوں غلام حسین اور روزگارم جملہ عاشورہ۔ یہ بات تھوڑی سی چبھنے والی ہے جو منصور نے کہی۔ اس نے کہا تم وہ ہو جو موسمی ہو، تم وہ ہو جو موسمی ہو، سیزنل ہو۔ ادھر محرم نے منہ دکھایا، ادھر وزارت کو بھی، ادھر وزیروں اور ادھر کمیٹیوں، ادھر امن کمیٹیوں، یہ جتنی چمن کمیٹیوں ان کو بھی ابال آیا کہ محرم آیا، ادھر یکم ہوئی اور ادھر کھلبلی مچی، ادھر 10 اور پھر بس۔ یعنی تمہاری محبتیں یہی ہیں کہ یکم محرم ہوئی، کچھ نے چارپائیاں سیدھی کی، کچھ نے الٹی کی، کچھ نے لباس بدلا، کچھ نے کھانا بدلا، کچھ نے پینا بدلا، کیونکہ تم 10 کے چکر میں ہو۔ لیکن منصور نے کہا کبھی ہماری نگری میں آؤ تو، کبھی کربلا کا چکر لگاؤ تو، او 10 کے اندر پھنسنے والوں اتنا تو بتاؤ کہ جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا وہ محرم تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ وہ کون سا مہینہ تھا جب دیس والے پردیسی ہو گئے، جب مدینہ چھوٹ گیا، جب مدینہ المنورہ سے ہجرت کرنے والا نانے کا دیار چھوڑ چلا، اماں کا گھر چھوڑ چلا، بھائیوں کا در چھوڑ چلا، وہ مہاجر ہو گئے، مسافر ہو گئے، وہ محرم نہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ اگر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذیقعد ہے، پھر ذوالحج ہے، پھر محرم ہے۔ منصور نے کہا اور روایت کے مرے ہوئے لوگوں، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اگر میرا دکھ مناتے ہو تو میرے دکھوں کو دیکھو شروع کب ہوئے، پلٹ کر دیکھ کتاب حیات کے اوراق، کوئی گھڑی بھی میری خوشگوار گزری ہے۔ شعبان کا مہینہ سفر، رمضان کا مہینہ سفر، شوال کا مہینہ سفر، ذوالحج کا مہینہ سفر، محرم سفر، پھر سفر ہی سفر، پھر واپس ملا نہیں گھر، آج تک ہے سفر۔ اقبال اور منصور رل گئے ہیں، وہ کہتا ہے روزگارم جملہ عاشورہ، تمہارے لیے 10 دن ہے محرم کے، ہماری زندگی ساری عاشورہ ہے، ہمارا پل پل عاشورہ ہے، ہمارا لمحہ لمحہ عاشورہ ہے۔ تمہارے لیے 10ویں کی شام ہوئی، تم نے شام غریباں کی، تم نے کپڑے بدل لیے، لیکن ہم نے جو اس دن کپڑے پہنے تھے آج تک وہی کپڑے تن پہ ہمارے ہیں۔
علماء سمجھ رہے ہیں کہ شہید جن کپڑوں میں شہادت پاتا ہے انہی میں دفنایا جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے جن کپڑوں میں جس حال میں جائے گا کل قیامت کو اسی حال میں آئے گا۔ تم نے تو کپڑے بدل لیے، ہم نے تو 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے تو کپڑے بدلے نہیں۔ ہمارا عاشورہ کی شام ہوئی لیکن تم نے شام منائی، ہمارے اوپر تو ابھی تک عاشورہ ہے۔ غور نہیں فرمایا، روزگارم جملہ عاشورہ، منزل کربلا، زندگی ہماری عاشورہ ہے، منزل کربلا ہے۔ باقی رہا یہ کہ سولی دکھاؤ، تختہ دار دکھاؤ اور ہمیں ڈراؤ۔ اس نے کہا کوہ ارادتم متزلزل نمی شود، میرے ارادوں کا پہاڑ تمہارے جبر کے سامنے ذرا بھی لغزش نہیں کھائے گا، اس میں لرزہ نہیں آئے گا۔ لو بسّت الجبال ولو دکت السماء، آسمان کے ٹوٹے اڑتے ہیں تو اڑے، زمین پھٹتی ہے تو پھٹے، کائنات کا کلیجہ کٹتا ہے تو کٹے، ہمارے ارادے مضبوط ہیں۔ یہ ہے کون؟ منصور۔ لیکن اگلی بات جو شہادت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے اسی سٹیج پہ کہا تھا جب منصور کا لاشا گرا تھا، منصور کا لاشا گرا تھا، کوئی رونے، کوئی افسوس کرنے والا، کوئی آنسو بہانے والا، چل کے رہیے ایسی جگہ جہاں کوئی نہ ہو، گر پڑیے بیمار کوئی نہ ہو تیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خان کوئی نہ ہو، بے بسی بے کسی کہ اکیلے گرے شاہ منصور، اور کوئی رونے والا نہیں، کوئی مرثیے والا نہیں، کوئی نوحے والا نہیں۔ اوپر شبلی آیا دیوانے کی لاش پہ، ایسے تک کے کہا، دیکھا کہ لاش پڑی ہے، نہ دفنانے والا نہ کوئی کاندھا دینے والا، اس کی نظر اوپر پلٹی، کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے، غداروں کو تخت پہ بٹھاتا ہے، وفاداروں کو خاک و خون میں تڑپاتا ہے، یہ میلے تو کیوں لگاتا ہے، تجھے زیب دیتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے تو؟ آواز آئی جان بوجھ کے کرتا ہوں، جان بوجھ کے کرتا ہوں، کیوں تجھے چس آتی ہے مار مار کے، ستا ستا کے، رلا رلا کے، آہیں جو پھرتا آہیں جو بھرتا پھرتا ہوں، پس دیوار سنتے ہیں نالا و شیون میرا، فرشتوں کو کہتے ہیں رونے دو اسے، فرشتے ترس کھاتے ہیں مولا چپ کرا دے، اس کی بیڑی کنارے لگا دے، آواز دیتا ہے اسے رونے دو، کیوں؟ کہا مجھے لطف آتا ہے، مجھے لطف آتا ہے، اسے رونے دو، اسے کرانے دو، خوباں دل و جان بے نوا می خواند، زخمے کے زنند خون بہا می خواند، این قوم چشم بددور، این قوم خون میری زند و خون بہا می خواند۔ منصور تڑپ رہا ہے، شبلی رو رہا ہے، شبلی نے کہا کہ کیوں تڑپا
تڑپاتے ہو؟ جواب ملا جان بوجھ کر تڑپاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہا اس لیے تڑپاتے ہیں کہ خاک و خون میں یہ گرے اور ہم پھر صدا دیں کہ تم نے جان دی، اب بولو کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں مرے ہو؟ کیوں تڑپے ہو؟ کیوں پھڑکے ہو؟ کیوں کٹے ہو؟ کیوں پھٹے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، تب لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ کہا ہم نے اصول بنا رکھا ہے کہ جو ہمارے دیدار کے لیے آوے پہلے گردن، جو گردن کٹا نہیں سکتا وہ ہمارے کوچے میں آ نہیں سکتا، جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ہماری گلی میں آئے کیوں؟ کوئی نہ آئے، یہی منزل ہے۔ شہادت کے لفظ کا عربی میں معنی کیا ہے؟ علماء کی کہکشاں سجی ہے، حقیقی معنی شہادت کا کیا ہے؟ مفرد دات امام راغب۔ سنیوں کو تو یہ لفظ الحمدللہ سورۃ فاتحہ کی طرح یاد ہے، جب بھی حاضر ناظر کا مسئلہ فرماتے ہیں تو یہ جملہ ٹھک سے سناتے، الشہادت، آگے کیے جی، والشہود، الحضور، الحضور مع المشاہدہ۔ شہادت کا حقیقی معنی ہے حاضری، اور خالی حاضری نہیں، حاضری بھی ناظری بھی۔ شہادت کا حقیقی معنی کیا ہے؟ قرآن کی لغت میں شہادت کا معنی حاضر ہونا، خالی حاضر ہونا نہیں، مع المشاہدہ، حاضر ہونا اور ناظر ہونا۔ تو پھر یہ جو شہید ہے یہ شہادت سے ہی، کیوں جی؟ اگر اسے مصدر بولو، اسے رکھ کے فعیل کے وزن پہ اس سان پہ چڑھاؤ، نتیجہ حاضر ہے۔ شہادت حاضری، شہید حاضری دینے والا، خالی حاضری نہیں، آنکھ رکھ کے، خالی حاضری نہیں، حاضری بھی لگواتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، قطرہ قطرہ خون کا بولتا ہے، پردہ پردہ چولتا ہے۔ ارے لوگ زندہ نہیں بولتے، وہ مر کے بھی بولتا ہے۔ اصل میں خرابی یہ ہے کہ یہاں آ کر نا شاہ صاحب کے پاس وہ رستہ عام جو ہے وہ بھول جاتا ہے، حالانکہ سیدھا سیدھا بھی کام ہو سکتا ہے، کہ جیسے علامہ صاحب آپ کا نام منیر شہباز صاحب، انہوں نے جہاں سے شروع فرمایا میں اگلی اینٹ وہاں سے دھر دیتا، سیدھا سیدھا کام بھی تھا، لیکن خرابی یہ ہے اس مزاج خانہ خراب کی کہ جب یہ یہاں آتا ہے سیدھا رستہ بھول جاتا ہے، ہمیشہ مشکل رستے پہ قدم ٹکاتا ہے، اور زمانہ بھی کان رکھ کے زور لگاتا ہے کہ خان محمد قادری کدھر جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ میں پچھلے لوگوں سے بول رہا ہوں، اگلے والے تو مجھ سے بھی زیادہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کیا عرض کر رہا تھا جی؟ ہاں، شہید، مہربانی، شہید شہادت سے ہے۔ شہید کا پہلا معنی حاضر ہونے والا، دنیا
اسلامیات کی چھاتی پہ رہنے والا کوئی مولانا، چاہے وہ ادھر کا ہو، چاہے کوئی ادھر کا ہو، چاہے کوئی ادھر کا ہو، نہیں سمجھے، چاہے کوئی رائٹسٹ مولوی ہو، چاہے کوئی لیفٹسٹ مولوی ہو، اس کا پورا خاندان بھی مانے گا کہ لفظ شہید کا معنی حاضری دینے والا جو گردن کٹاتا ہے کہاں حاضری لگواتا ہے، جو خاک و خون میں رول جاتا ہے وہ تو رستہ ہی بھول جاتا ہے، پر مسئلہ لفظ شہید کا ترجمہ کرو تو کھول جاتا ہے۔ شہید جب شہادت پاتا ہے، اب ایک حدیث میں ساتھ عرض کر دوں، مشہور حدیث ہے کہ سرکار دو عالم چلتے جا رہے ہیں، ایک مشہور صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، بیٹھے سر جھکائے ہوئے، دکھ سینے سے لگائے ہوئے، آنسو بہائے ہوئے، حضور جو گزرے روتے دیکھا یا غمگین دیکھا، رکھ کے کاندھے پہ ہاتھ فرمایا، اے جابر تجھے کس نے رلایا؟ اس نے کہا یادش بخیر، کوئی یاد آیا؟ کیوں رو رہا ہے؟ حضور میرا بابا مجھے یاد آیا، وہ شہید ہو گئے لیکن پیچھے قرضہ چھوڑ گئے، قرضہ بہت چھوڑ گئے، غربت لپیٹ گئی ہے، سوچ رہا ہوں کس کس کا قرض چکاؤں گا، کس کو راضی فرماؤں گا۔ مدنی نے کہا اور کہا حضور جس پہ قرض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے، جب تک قرض ادا نہ ہو۔ ہمارے والا زمانہ ہوتا نا، ایک مرتبہ 2 صحیح قرض پھر لے کے بکھاؤ۔ آپ تو 15,000 روپے والے اکثر جیل میں پڑے ہیں اور 50 کروڑ والے M&A کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارے قانون کے پرخچے ایسے اڑے ہیں کہ رشتے جرنیلوں سے جڑے ہیں۔ صدقے تیرے قانون صدقے، اندھے کرن خریت وال کھڑے میں نہ پڑے، اندھوں کا ٹولا ہے، رولا ہی رولا ہے، حرام کھا رہے ہیں، ملک کو ڈبوتے جا رہے ہیں، نعرے اصولوں کے لگا رہے ہیں، ہم تو انہیں بنا کے ہی پچھتا رہے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا ہے؟ آپ اپنے مطلب پہ رہا کریں، آگے پیچھے نہ جایا کریں۔ کیا کہا میں نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں میرے والد پہ قرض تھا، شکر ہے وہاں معاف کرنے والی اتھارٹی نہیں تھی، ورنہ جو بھی میڈ ان امریکہ پرائم منسٹر تشریف لاتا وہ کھولتا کھاتا، سارا کچھ صاف فرماتا اور پورے خاندان سمیت واپس امریکہ تشریف لے جاتا۔ نہیں سمجھایا؟ یہ بیماری ہے، یہ معاملہ بھی سرکاری ہے، پر اس کی موج ہے جو بندہ درباری ہے۔ حضرت عبداللہ پہ قرض تھا، یاد رکھو اگر کوئی 2D امریکہ کا قرض معاف کر دے وہ تو کر جائے گا، لیکن جب تو مر جائے گا، یہ پرائم منسٹر کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ صدر کے خاندان کی جاگیر نہیں، یہ بیت المال ہے، یہ بندگان رب کا اہل و عیال ہے۔ معاف کرنے والے تیرے ابے کا نہیں ہے، کسی اور کا مال ہے۔ قرض معاف نہیں ہوتا، جن کا ہے وہ کون ہے؟ وہ یہی مخلوق خدا ہے۔ رو رہے ہیں جناب جابر، صحابی ہے، احد کا شہید ہے، جسے حسن یار کی دید ہے، پھر رو رہے ہیں بابا میرا شہید ہوا، قرض سر پہ ہے، حضور کیا بنے گا؟ مدنی میرے میں صدقے تیرے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ میرے کریم نے فرمایا جابر رو نہیں،
हुजूर पता नहीं मेरे बाबे पे क्या गुजरी मेरे बाबे पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नस्ल में आंखें खोले हुए हैं कि मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद, बाप बाद में न दुआ है न दवा है। शुक्र है कि पहले लोग मरने वालों को याद करते थे, मरने वालों को भूल नहीं जाते थे। हुजूर मेरा बाबा, मेरे करीम ने फरमाया जाबिर गम ना खा, उठ इधर आ, जी मेरे मुस्तफा। फरमाया तुझे बताऊं तेरा बाबा कहाँ है? उसने कहा मैं कुर्बान जाऊं, आप यहाँ मेरा बाबा वहां। फरमाया सब कुछ पेशे नजर है, मुझे इधर की भी खबर है, मुझे उधर की भी खबर है। इथा खुद अब्द सडवें दे, उथा हक नाल मिलवें दे, ए दिमागे को चकर दे, ए उल्टी चाल क्या पुछ दी। दसें दे सब को अब्दुल्ला, दसें दे रब को वजहुल्ला, मुती अशकद अता अल्लाह, इदे इदलाल क्या पूछ। जाबिर मैं बताऊं तुझे तेरा बाबा कहाँ है? कहा लजपाल अगर आप बताएं हम फिर आंसू क्यों बहाएं? मेरे नबी ने फरमाया सुन जाबिर। जी हुजूर। फरमाया अल्लाह पाक ने तेरे बाबे को मरने के बाद बुलाया। अच्छा जी बुलाया? फरमाया हाँ बुलाया। फरमाया खाली बुलाया नहीं, मुलाकात हुई। ये हदीस नक्द है, मुलाकात हुई। आका खाली मुलाकात हुई या बात? क्योंकि बाज़ औकात कहते हैं मुलाकात हुई पर बात ऐसे भी होता है। चुप करके आते हैं, चुप करके तशरीफ ले जाते हैं। पुलिस वाले एक कागज दिखाते हैं इसलिए बंदे चुप करके चले जाते हैं। शुक्र है कि हम उनमें शामिल। शुक्र है खुदा का, मुझसे मेरे बच्चे ने पहले दिन जब हमारी हुकूमत ने लिस्ट जारी फरमाई कि इतने हजार और इतने उलमा पे आने जाने पे पाबंदी, तो मेरा वो 8वीं क्लास में बेटा पढ़ता है, कहने लगा अब्बू आपका नाम कहाँ है? मैंने कहा बेटा मैं दहशत गर्दों में वल्लाह बिल्लाह शामिल नहीं। उसने कहा आप घर तो 8वें दिन नजर आते हैं। तो जो लोग कसरत से आते जाते हैं हुकूमत वाले उन्हीं को टारगेट फरमाते हैं। मैंने कहा हुकूमत के इल्म की बेटा मत पूछ। मैंने कहा जो 20 साल पहले मर गए थे वो भी लिस्ट में शामिल हैं। मैंने कहा ये लकीर के फकीरों की मत पूछ, ये पुराने पापी हैं, इन्होंने बगैर मेहनत के खाया है। आपको ये भी समझ नहीं आया? हजरत जाबिर को मेरे नबी ने कहा कि रब की तेरे बाबे से मुलाकात हुई। इन्नल्लाह अहया अबाका व कल्लमहू। पहले मुलाकात हुई फिर बात हुई। साहबी खुश हुआ, कहा शुक्र है हजूर मेरे अब्बे की रब से मुलाकात भी हुई बात भी हुई। अब यहां तक बता दिया है तो आगे ये भी बताओ किस कैफियत में बात हुई? पर्दा था, पर्दा था क्योंकि आदत है उसको छुपने की, उसको अजली आदत है। लफ्ज़े अजली पे नजर रखें, वो अजली
حجاب میں رہتے ہیں۔ ما کان لبشرن، قرآن بولتا ہے جب بھی وہ بولتا ہے کلیم اللہ جیسا بندہ بھی آئے 40 دن کے روزے بھی رکھ کے آئے اور آ کے جھولی بھی پھیلائے رو رو کے دکھائے پھر بھی سامنے وہ نہیں آئے۔ جب بھی وہ بولتا ہے پردے کے پیچھے حضور ملاقات ہوئی پھر بات ہوئی کیسے؟ فرمایا کلمہ کفاہن، کلمہ کفاہن، نہ پردہ تھا نہ حجاب تھا، بالکل مسئلہ بے حساب تھا، آمنے سامنے منہ در منہ۔ حضور یوں فرمایا یوں ہوا، اتنا بول گئے ہو یہ بھی تو جانتے ہو گے کیا بات ہوئی۔ وہ جو شہید تھے خالی دید لے کے چاند کو چوسے اور پھر معاملہ کہاں سے کہاں تک۔ امام احمد رضا خان اور قندھاری پٹھان کتنی پیاری تیری زبان، کہتے ہو دیکھ تو صحیح یہ جو نبی کی جھولی میں ہے یہ بندہ ہے، انسان ہے، حسین نظارہ ہے یا قرآن کا سپارہ ہے۔ احمد رضا خان نے کہا پارا ہائے صحف، غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پاکیزگی تک تقدس دیکھ، شیخ الاسلام ابن حجر نے لکھا، کہتے قیامت کا دن آئے گا اللہ ہر بندے کو ماں کے نام سے بلائے گا تاکہ پردہ رہ جائے، پردہ رہ جائے، لیکن جب حسن حسین کو بلائے گا حسن کی آواز لگائے گا مولا ان کو بھی اماں کے نام سے بلا۔ کہا باقیوں کا پردہ رکھنا ضروری ہے کہیں میل نہ آئی ہو، پر یہاں اس کی لوڑ نہیں ہے، یہاں تقدس طہارت کی تھوڑ نہیں ہے۔ کیا منزل ہے، کیا مقام ہے، احمد رضا کا سلام ہے کہ آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، عجیب خدا کے ساتھ تعلق بھی کمال ہے، لیکن صوفیوں کا کوئی اور خیال۔ ہم کہتے ہیں لعنت یزید پہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ہم نے صوفیوں کا دروازہ کھڑکایا کہ لعنتی یزید نے کیوں امام حسین کو قتل کرایا۔ ادھر خواجہ فرید آیا، ادھر میاں کھڑی والا آیا، اس نے کہا تمہیں کسی نے غلط فہمی میں پایا، کسی اور نے کام دکھایا۔ ہم نے کہا تم نے یہ کیا فرمایا؟ کہا تو نے حسن رضا کی زبانی نہیں سنا کہ اپنا سودا بیچ کر۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک تیسرا بندہ ہے روہی میں، اس نے کہا تھا کیا؟ اس نے کہا لکھ شمر جس کو گھٹیاں نبی لگاوے، جس کو لعاب نبی پلاوے، اور جب میرے نبی کا آخری وقت آوے، امام ابن عساکر فرماوے کہ بی بی سیدہ زہرا دونوں لختے جگر اٹھاوے، مدنی کے سامنے جاوے، بابا جا رہے ہو؟ بیٹی اللہ حافظ، جانے والے کرم کماتا جا، میرے حسن حسین کو کچھ عطا فرماتا جا۔ تو جب امام حسن کو
امام حسن کو اٹھایا، میرے نبی نے سینے پہ لٹایا، لٹا کے فرمایا اما الحسن فلہو حیاتی و سودودی، میری بیٹی حیبتی و سودودی، جو رب نے حیبت تیرے باب مصطفیٰ کو دی میں نے حسن مجتبی کو دی، جو سرداری رب نے تیرے باب مصطفیٰ کو دی میں نے حسن مجتبی کو دی۔ چھوٹا حسین بی بی نے اٹھایا، کہا بابا میرا حسین بھی ہے، پکڑ کے نبی نے سینے پہ رکھا اور دایاں ہاتھ رکھ کے فرمایا اما الحسین فلہو جرأتی و جودی، محمد کی شجاعت کا وارث حسین ہے، محمد کے جذبہ بلند کا وارث حسین ہے، محمد کی جرتوں کا وارث۔ جرت نبی کی ہو اور یزیدی فوج سے شکست کھائے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ صوفیوں نے مسئلہ حل کیا، انہوں نے کہا لاکھ شمر کروڑ یزید ہوندا، کنا پاک امام شہید ہوندا، لاکھ شمر۔ میں فلسفے شلسفے سے ہٹ کے منطق کو میں ڈال کے دریا میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھ شمر کروڑ یزید ہوندا، کنا پاک امام شہید ہوندا، جنا ہاتھ ماہی شمشیر ہوندی، جنا ہاتھ ماہی شمشیر ہوندی، کنا مقتول ذات شبیر ہوندی۔ ابھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میاں کھڑی والے نے کہا وہ تمہیں بولی سمجھ نہیں آئی، تم پنجابی سمجھتے ہو، کہتے ہیں کہ عشق تیرے وچی گھائل ہو گئے، عشق تیرے وچی گھائل ہو گئے، تے مالک مائل حسن ازل دے سر دیتے پر سی نہیں کیتی، سر دیتے پر سی نہیں کیتی، تے خوشیاں کر کر چل دے، تے ہندی طاقت زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائی، جگ دنیا تو پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں۔ ہم مانتے ہیں کرامات کو، اور آپ کو یاد دلاؤں مکے کا شہر تھا، حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں میں آیا، میں نے ایک بزرگ کو رستے میں پایا، اس بزرگ کو میں نے دیکھا، غالباً امام باقر یا حضرت امام باقر کے لخت جگر امام جعفر ہے، کہتے میں نے بزرگ کو پایا، بزرگ بیٹھا تھا، میرے دل میں آیا یہ فقیر لوگوں پہ بھار ہے، میں قریب جو آیا اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ بدگمانی گناہ ہے، میں گرنے لگا معافی مانگوں، وہ اٹھ کے چل دیا، میں دوسری منزل پہ آیا، اس بزرگ کو میں نے بیٹھے پایا، اچانک اس کو وضو بنانے کا جو خیال آیا، ایک کنواں تھا مگر ڈول نہیں تھا، ہر کوئی چپ مجبور کھڑا تھا، وہ بندہ جو آیا اس نے چپ کر کے مٹھی ریت اٹھائی، ایسے جو کنویں میں ڈالی، کنویں کا پانی ایسے
کناروں تک ابلا، اس نے خود بھی وضو فرمایا، سب نے بچا کھچا پایا، آگے آیا نماز پڑھی، لگی جو پیاس چپ کر کے ایسے جو ہاتھ رکھا، آدھی ریت ادھر آدھی ادھر، دیکھے بیچ میں تو پانی ابل رہا ہے اسماعیل کے آب زمزم کی طرح، جن کے پوترے دوترے جلوترے لگائے ہاتھ اور ریت سے چشمے ابلے، ان کا حسین بابا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو چاہتے ہو سکتا تھا بغداد کی مسجد کی طرف دیکھے، مسجد تھی بغداد والی، اور بزرگ بہت دور سے آیا، پہلی صف میں ڈیرا لگایا۔ پرانے وقتوں میں لوگ جمعہ پڑھنے جمعرات کو آتے تھے، کچھ بدھ کو بھی۔ ہمارے ہاں نظام انوکھا ہے، جب تک دوسری اذان نہیں ہوتی تب تک ہم مسجد میں پاؤں نہیں دھرتے، دوسری اذان کے وقت بھی آتے ہیں تو جوتا بغل میں دبا کے آتے ہیں کہ پچھلی صف میں بیٹھیں گے، ادھر شاہ جی کہیں گے السلام علیکم، ہم کہیں گے وعلیکم السلام۔ لیکن معاملہ وہاں حرص ہوتا تھا کہ پہلی صف میں جائیں گے، خطیب کے سامنے ڈیرا لگائیں گے، جو وہ فرمائیں گے ہم سب کچھ وصول کر کے۔ اب وہ بزرگ زمانے کا پہلی صف میں خطیب کے سامنے صبح سے جا بیٹھا کہ جگہ پہ کوئی قبضہ نہ کرے۔ جب خطیب منبر پہ آیا اس نے الحمدللہ شروع فرمایا، ادھر انسانی ضرورت نے بزرگوں کو آ کے اب سوچنے لگے پیچھے تو مجمع ہے، اگر جاؤں گا تو جانا مشکل، واپس آؤں گا تو نماز بھی، اب کیا کروں؟ ضرورت بشری نے تکلیف میں اذیت میں مبتلا کر دیا۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، عمر میں کچا تھا، وہ پہلو میں بیٹھا تھا، اس نے ایسے دیکھا اس وقت کے کتب کی طرف اور کہا لا تحزن یا شیخ، شیخ غم نہ کرو، ہم جو ہے شیخ غم نہ کرو۔ بزرگ کہتے ہیں غصہ مجھے بڑا آیا، میں مصیبت میں پھنسا ہوں۔ تو کہتا ہے لا تحزن ولا یا شیخ، وہ ایسی حالت ہو تو بندے کو غصہ آنی جلدی آتا ہے کہ میں پہلے مصیبت میں ہوں، آگے سے تو مجھے تسلیاں، اور تسلیاں نہیں طفل تسلیاں۔ خان محمد قادری بیچارے کو تقریر نہ آ رہی ہو تو اس کا ساتھی نعرے پہ نعرہ چڑھائے جا رہا ہو، وہ کہے گا بندے دا پوترا چوپ پی رہا ہے، مجھے اپنی تو کچھ کہنے دے۔ وہ بھائی مجھے اپنی مصیبت اور تو اوپر سے نعرے لگاتا ہے لا تحزن لا تحزن۔ کہتے جھڑک کے کہا اسکت۔ بچہ چپ ہو گیا، لیکن کسی شاخ کا ایسے آنکھ میں آنسو آئے، کہا یا سیدی یا سیدی لا تحزن۔ اس نے کہا وہ تجھے پتا بھی ہے مجھے کیا ہے، سر درد نہیں، پیٹ کا درد نہیں، مجھے وہ دکھ ہے۔ بچہ جو اٹھا اس نے کہا محسوس نہ فرما، اپنا چھوٹا سا رومال اٹھایا، رکھ سر پہ جو یوں ٹکایا، میں نے اپنے آپ کو کھلے جنگل میں پایا، سیکنڈ نہ لگایا، میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا، پانی بھی سامنے پایا، میں نے ضرورت کو پورا فرمایا، لوٹے سے میں نے پاکیزگی طہارت کا سلسلہ بنایا، اور اس بچے نے پھر رومال جو یوں فرمایا، میں اپنی جگہ پہ وہیں پہ آیا۔ آگے کمال یہ ہے جہاں سے امام نے لفظ چھوڑا میرے آنے پہ وہیں سے حیرت میں ڈوب
ڈوب گیا، میں بھی کوئی 6 کتابڑیاں پڑھا ہوا نہیں تھا، 8 کتابوں کے پڑھا ہوا تھا۔ ٹھپ رکھ ملا کنز کافیے نو، اتھے غنیت منیے دی جانا، اتھے مسئلہ عشق دا کھل دائی، تے پڑھ پڑھ جزیاں سنانا ہی۔ زاد ضربا یضرب چھڑ ملا، دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، اے شرع جامیاں دین دیاں ذوق نہیں، دے وہ عشق دا جام پلا سانو، اے الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، محمد بوٹیا جھوٹائی فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی اور دی گل سنا سانو۔ بچہ بیٹھا حضرت قطب عالم نماز پڑھی، اب نماز منہ ادھر، دل کا خدا بھلا کرے، یہ نہیں اختیار میں، جیسے تیسے 2 رکعت مکمل سنتے پڑھی۔ اب بچہ اٹھا، وہ جو بچہ تھا بظاہر کچا تھا، فطرت کا تو کمال اچھا تھا، جھوٹا کہ اب تو معاملہ کھل گیا، آج میں بھی رول گیا، حضرت صاحب تو اب پکڑیں گے اور جکڑیں گے، چل میرے ساتھ۔ اٹھا بچہ، لیکن وہ بھی حضرت تھے، اٹھ کے بچے کے چھوٹے سے جوتے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، کہا نانا ابھی آئے ہو، جانے کی بات لائے ہو، ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے، مانا کہ تم پر آئے ہو، رک جاؤ پہلے میرے نال مک جاؤ۔ کیوں جانے لگے ہو، رکو یہاں۔ بزرگوں نے روکا، بچے نے کہا حضور کیا ہے میرا قصور، میں نے تو آپ کی تکلیف کی تھی دور، آپ کیوں ہو گئے رنجور، نہ ہو ناراض میرے حضور، مجھے چھوڑو اپنے رستے کی طرف منہ موڑو۔ اس نے کہا نا آج بات کھلی ہے، پہلے یہ بتا تیرا نام کیا، بول تیرا بابا کون ہے، بتا تیرا تعارف کیا ہے۔ اس نے کہا حضور اپنے کام سے کام رکھ، نہ ستا مجھے نہ رلا مجھے، نہیں اور تابع جفا مجھے، ہم مظلوم لوگ ہیں در در پھرتے ہیں، کیا ہے تمہیں ہم سے، کہا تجھے قسم ہے اس کی جس کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے، بول تو کون ہے۔ اس نے کہا چپ کر کے ادھر آ، مسجد کے کونے میں آیا، بچے نے بزرگ کو بٹھایا، امام یافعی نے فرمایا، بچے کی آہ نکلی، کہا بابا اگر پوچھتے ہو میرا نام کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرا بابا حسن مجتبی ہے، میرا لب میرا سونا دادا حسین سید الشہداء ہے، اور میرا نام موسیٰ رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گھٹی ادھر لگی ہے، اثر ادھر ہو رہا ہے، کہاں تک تاثیر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبی نے گھٹی لگائی، اپنی صفت اس کی رگ رگ میں اتارتی، اور جب صفت محمد عربی اس کے تن میں رچی بسی ہے تو کیا وہ موت سے گھبرا سکتا؟ موت سے وہ نہیں گھبرانے والا۔ اور پھر صوفیاء نے جو بات کہی، حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں روڑ پٹن کو سمجھوں شادی، روڑ پٹن کو سمجھوں شادی، جھر بر
جنگل بسم آبادی عشرہ محرم ساڑی عید. یہ مسئلہ اس سے بھی گنجلک ہے. وہ کہتے ہیں کہ عشرہ محرم ساڑی عید لوگوں کے لیے رونے کا ہے, ہمارے لیے. لوگوں نے کہا مطلب سمجھ نہیں آیا حضور, کہ کہتے رومن پٹن کو سمجھوں شادی, جھر بھر جنگل بسم آبادی عشرہ محرم ساڑی عید. فرمایا جب یار کی دید ہوتی ہے تو پھر فقیروں کی عید ہوتی ہے. جب وہ سر کٹا رہے تھے تو جلوے سامنے آ رہے تھے, لوگوں کے لیے جا رہے تھے, وہ تو عید. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. گردنیں کٹا رہے ہیں, گردنیں کٹا رہے ہیں, دیدار پا رہے ہیں. عید ابن الفارض ایک دیوانہ گزرا ہے, عربی والے اچھی طرح سمجھتے ہیں. ابن الفارض عاشق تھا خدا کا, 40 سال جو کبھی ہنسا نہیں تھا. 40 سال آنکھ سے آنسو بہتے بہتے کہتے رخساروں پہ رونے کے نشان بن گئے. اور جب بھی روتا تھا لفظ ایک ہی ہوتا تھا کہ تو سامنے آ. پوری زندگی 40 سال نہ جہنم کا نام لیا نہ جنت کا نام لیا, ایک ہی سوال کہ کبھی سامنے آ. آخری وقت ابن الفارض کا آیا, اسرائیل نے منہ دکھایا, آواز آئی کہ میرا با وفا بندہ ہے, جا رہا ہے, پردے جنت سے ہٹا دو, مرنے سے پہلے جنت دکھا دو, مرنے سے پہلے جنت دکھا دو. جب اٹھائی جنت فرشتوں نے سامنے لائے, چیخ نکلی ابن الفارض کی, رو کے کوک کے کہا کہ زندگی بھر کی کمائی پھر لٹ گئی. کہا ہوئے تک جنت تک آنکھ رکھ, مزے چکھ, خدا کی جنت ہے. اس نے کہا اے حسن ازل تیرے جلووں کی قسم ہے, 40 سال ہو گئے تیری جہنم سے ڈرے نہیں اور دل تیری جنت کو کرے نہیں, ہم تیری جنت کے لیے مرے نہیں. یہ ستم کیوں کرتے ہو, جنت دکھاتے ہو, کیوں مرنے والوں کو مارتے ہو. کہا تیرے نصیب اونچے, جنت کو تک کے مر. اس نے کہا مشرک بنا کے نہ مار, ہم غیر کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں. اگر کرم کمانا ہے تو کما, تو خود سامنے آ. مرگ مومن چیست, ہجرت سوئے دوست, ترک عالم اختیار کوئے دوست. مومن جب دنیا سے جاتا ہے دامن چھڑاتا ہے, یار کے کوچے کو ہجرت کر جاتا ہے. لیکن علامہ اقبال ایک نقطے میں کمال کر گیا ہے, وہ کہتا ہے ہر مومن جب دنیا سے جاتا ہے ہجرت کوئے دوست, وہ کوئے دوست کو جاتا ہے. ہر مومن کی موت شکر ہے, پر کیا کہا کہ گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر, مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر. اقبال کہتا ہے بلال کی موت بھی شکر ہے, عبد الرحمن کی موت بھی شکر ہے, پر پورے مرتضی محمد عربی
نبی کی آل کی موت چیزیں دیگر ہے۔ اقبال یہ کیا چیزیں دیگر ہے؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی نہیں، یہ اس کو خبر ہے، یہ اس کو خبر ہے۔ جب اقبال جیسا بندہ بتا نہ سکا، خان محمد قادری کس کھیت کی مولی ہے کہ پیغام شہادت حسین کا بتاوے۔ یہ تو وقت قیامت کا آوے گا جب حسین 72 کے ساتھ کٹے پھٹے جسم کے ساتھ، سر کہیں ہوگا دھڑ کہیں سے اٹھے گا، سر کہیں سے اٹھے گا اور دھڑ کہیں سے اٹھے گا۔ اور پھر حالت کیا ہے؟ وہی نذیری والی بات، چوں بگزرد نذیری۔ جس وقت میرے امام کا بیٹا علی اکبر لاش کے ٹوٹے اڑے ہوئے، جسم کے ٹکڑے اڑے ہوئے، اور باپ نے بیٹے کی ہڈیاں جسم کے ٹکڑوں کو لپیٹا سمیٹا اور گود میں اٹھایا ہے، قیامت کا دن آئے گا گوشت کے ٹکڑے حسین کی گود میں، اور کہتے ہیں سیدہ زہرا پوچھے گی بابا تیری امت نے میرے خاندان کا کیا حال کیا؟ بابا تک تو صحیح۔ نذیری کہتا ہے چوں بگزرد نذیری، خونی کفن بحشر خلق فغاں کند کہ ایداد خواہ کیست۔ جب کٹے پھٹے بدن اٹھیں گے نبی کے سجن تو مخلوق کی چیخیں نکلے گی، مولا یہ کون جا رہے ہیں، یہ کون جا رہے ہیں؟ اس دن پتا چلے گا کہ آل نبی کی موت کا کیا مقام ہے، حسین کا کیا پیغام ہے۔ لیکن علامہ اقبال کا جو کلام ہے شاید اس میں چھپا کچھ پیغام ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ ذرا کہ تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہ کارید و رفت۔ حسین بادل رحمت کا بن کے آیا، لوگ قطرے پانی کو ترستے ہیں، اس نے بچوں کا خون برسایا۔ لوگوں نے پودے زمین میں بیجے، وہ کہیں علی اصغر بو گیا، کہیں علی اکبر بو گیا، کہیں عمر بو گیا، کہیں عثمان کو بو گیا، اور کہیں عباس کو بو گیا۔ مولا کربلا میں کیا ہو گیا؟ اقبال کہتا ہے دیکھو دنیا والو کہ آج غرناتا دنیا بھول گئی، ادلس دنیا بھول گئی، پر تار ماں از زخماش لرزاں ہنوز۔ اے صبا اے پے کے دور افتاد گاں، اشک ماں برخا کے پاکے اورساں۔ صدیاں بیت گئیں آنسو بہ رہے ہیں، کہانی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت سیدنا عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، لیکن شہادت حسین کی عجب ہے۔ اقبال کہتا ہے در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین، بلکہ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، بانگو تکبیر حسین۔ آج بھی 14 صدیاں بیتی، ادھر مندر ہو یا مسجد ہو، اندر ہو یا باہر ہو، ہر جگہ پہ ایک ہی نعرہ ہے کہ حسین ہمارا ہے، ہمارا ہے۔ پر مسجد کا الگ نظارہ ہے، باہر بندہ جب آتا ہے تو فتنہ بھی بن، جب بندہ خدا کے گھر میں آتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ سنی یہ بھی پیغام شہادت سناتا ہے کہ میری جان مسجد میں آ،
مسجد میں آ اور مسجد والوں کا جھنڈا اٹھا، کیونکہ مسجد سجدے سے ہے، اور وہ جب جا رہے تھے سجدے، آخری سجدے میں آیا جو وہ اخلاص مآب، اٹھ گیا بندہ و معبود کے مابین حجاب، اور کہ بڑھ کے تھامی جبریل نے میرے مولا کی رکاب۔ سجدہ مسجد سے، اور مسجد میں بندہ سجدہ ہے، اسی لیے امام حسین نے اپنے بیٹے کو، امام زین العابدین کو جو سبق پڑھایا وہ سبق یاد رکھنے کا ہے کہ 40 سال تک مدینے کے کنارے پر حسین کا وارث بیٹھا رہا اور کسی بندہ بشر کی طرف اس کی انگلی نہیں اٹھی۔ 1000 رکعت نفل دن رات میں پڑھی جاتی رہی۔ ایک دن، یہ پیغام کی آخری کڑی ہے، امام زین العابدین بیٹھے تھے، اچانک ایک بندہ آیا، امام اٹھ کے اندر تشریف لے گئے، کھانا بھجوایا، ٹھنڈا پانی بھجوایا، نوکر کو فرمایا کھانا کھلا، پانی پلا، رخصت فرما۔ آنے والے نے کھانا کھایا، ٹھنڈا پانی منہ سے لگایا، ضد کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا نہیں جاؤں گا جب تک امام سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ امام نے کہا اسے کہو نہ رلا، نہ ستا مجھے۔ ضد کر کے جو بیٹھا، امام عالی مقام کا لخت جگر چپ کر کے سر جھکا کے آیا، آ کے آپ دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اس آنے والے نے کہا امام میں سلام کے لیے آیا، آپ نے مجھے پہچانا؟ اب یہ ذرا توجہ کا مسئلہ ہے، آپ نے مجھے پہچانا، آپ نے مجھے جانا؟ امام عالی مقام کے نور نظر چپ بیٹھے ہیں۔ اس نے پھر کہا امام مجھے پہچانیے، آپ پھر چپ۔ تیسری مرتبہ مجھے حضور پہچانو، آپ پھر چپ۔ آپ نے فرمایا جا، چلا جا۔ اس نے کہا امام آپ مجھے پہچان نہیں سکے، آپ روتے روتے، آنسو برستے برستے، خون کے آنسو آنکھ سے شروع ہوئے، اور ہلکی سی آواز بلند ہوئی، فرمایا نہ ستا مجھے، نہ رلا مجھے، خود بتا ظالم، علی اکبر کے بدن میں تیر گاٹے والا ظالم آئے اور پھر زین العابدین اسے بھول جائے۔ نانا تیرے وہی ظالم ہاتھ ہے، تیری وہی شکل ہے، کرب و بلا میں تیرے ظالم ہاتھوں سے میرے علی اکبر کا چراغ بجھا تھا، تو وہی ظالم لگتا ہے۔ اس نے تڑپتے ہوئے لرزتے ہوئے کہا امام پہچان گئے ہو، پھر پانی پلاتے ہو، پھر کھانا کھلاتے ہو، سمجھ نہیں آتے ہو۔ فرمایا او یزیدی ظالم، وہ کرب و بلا میں تمہارا کردار تھا، یہ مدینے میں ہمارا کردار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء، اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقا دی خدمت بھی۔ شہادت کا
کر لیا نوش جس نے شاہ صد کروڑا درود بے حد سلام بر رسولو آل و اصحابش تمام صد کروڑا جبرائیل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یا رسول اللہ یک نظر الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن من شر الوسواس الخناس حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا وأزواج مطهرات سيدنا بارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع في جميع الأنام اللهم عظم شانه وبين برهانه وابلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته آمين آمين يا رب العالمين اللهم رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومتنا للسنة والجماعة ولا شوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام الہ العالمین آج کی اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا مولا کریم اس بزم محبت میں انعقاد کرنے والے منتظمین حاضرین سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی یہ سارا پروگرام تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے مولا اس سلام محبت کو ہماری طرف سے قبول و منظور فرما الہ العالمین آج کے اس پروگرام میں جو علامہ صاحب نے جس محبت برے انداز میں پیغام شہادت بیان فرمایا مولا اس کا مقصود سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین حق کا پیغام سمجھنے اور حق پہ چلنے کی توفیق کاملہ عطا فرما حق پرستی حق پسندی اور حق شناسی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما پیغام حسین کے جو کچھ بیان ہوا ہے مولا اس کو ہماری ذہنوں میں راسخ فرما اور اس پر عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم استقامت عطا فرما جذبوں میں جوانی عطا فرما الہ العالمین ملک پاکستان کو تمام بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ فرما الہی آج کی اس محفل پاک کے تصدق سے مولا ہم سب دعا گو ہیں الہی ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما مولا کریم ہمیں استقامت نصیب فرما اور امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہر ایک کی نیک خواہش تمنا کو پورا فرما ہر ایک کی نخل مراد کو ثمر بار فرما الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اور اس محفل پاک کے ذکر پاک کے صدقے سے مولا ہماری نیک خواہش تمنا کو پورا فرما اور ہمیں اپنا مقصود پانے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سید گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت
پھر عجب انجمن دل میں ہو یاد تیری آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں اور اے جانے جہاں تو بھی تماشا کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھوں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو ان کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری یہ تھے محترم محمد عمران الہی صاحب جو بارگاہ رسالت معام میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب بارگاہ حسین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظوم نذرانہ پیش کرنے کے لیے دارالعلوم نوریہ رضویہ کے طالب علم محترم سید ذیشان شاہ صاحب بخاری کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ظالم کے سر پہ صورت تلوار ہیں حسین، ظالم کے سر پہ صورت تلوار ہیں حسین، آتش قدوں میں باعث گلزار ہیں حسین۔ جس نے جھکایا سر نہیں اور سر کٹا دیا، جس نے جھکایا سر نہیں اور سر کٹا دیا، کیونکہ وہ ابن حیدر کرار ہیں حسین۔ جن کے لیے حضور نے سجدوں کو طول دی، جن کے لیے حضور نے سجدوں کو طول دی، بے شک وہ سبت سید ابرار ہیں حسین۔ موجے بلا کو موت دی خون حسین نے، موجے بلا کو موت دی خون حسین نے، کشتی اگر ہے دین تو پتوار ہیں حسین۔ پہلے بھی جو ڈٹا تھا ڈٹا ہے وہ آج بھی، پہلے بھی جو ڈٹا تھا ڈٹا ہے وہ آج بھی، اس قافلہ کے قافلہ سالار ہیں حسین۔ لا دینیت کی راہ کا راہی ہے جو نفس، لا دینیت کی راہ کا راہی ہے جو نفس، اس کے خلاف برسرے پیکار ہیں حسین۔ اور پنجتن پاک کا اس شعر میں ذکر یوں کیا ہے، نانا رسول ہاشمی اماں ہے فاطمہ، نانا رسول ہاشمی اماں ہے فاطمہ، بھائی حسن اور نائب کرار ہیں حسین۔ اور مقطع رضی ذیشان کیا کہوں گا میں ذیشان کیا کہوں گا میں شان حسین میں، ذیشان کیا کہوں گا میں شان حسین میں، میرے لیے تو منبع انوار ہیں حسین۔ ظالم کے سر پہ صورت تلوار ہیں حسین، آتش قدوں میں باعث گلزار ہیں حسین۔ یہ تھے دارالعلوم نوریہ رضویہ کے طالب علم محترم سید ذیشان شاہ صاحب بخاری۔ اب دارالعلوم نوریہ رضویہ کے ایک اور طالب علم 2-3 منٹ کے لیے اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، محترم حافظ رضوان شہزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے تو کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے تو کربلا والوں پہ دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ ایک نواسے کا یہ احسان ہے ایک نانا پر، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے۔ جناب صد حاضرین باتمکین، حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے اور ان کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے خیموں کو جلایا گیا اور انہیں قیدی بنایا گیا، مگر وہ عالم اسلام کو راہ دکھانے کے لیے، عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے اپنے خون سے وہ چراغ جلا گئے کہ جو رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ درس عمل دیتا رہے گا کہ جب بھی کہیں حق و باطل کی راہ میں ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، حق و باطل کی راہ میں ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں، تو شہدائے کربلا سے سہارا لینا۔ جب بھی مسلمانوں کے دل و دماغ پر ملوکیت و باطل پرستی چھا جائے تو امام حسین کی سیرت کو سامنے رکھنا۔ جب بھی خلافت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی صدا بلند ہو جائے تو امام حسین کی سیرت پر نظر دوڑانا۔ میرے ساتھیوں، اس لیے غم حسین میں رونے والوں، محبت حسین کا دعویٰ کرنے والوں، اگر دین شریعت کی حدوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر غریبوں کے حقوق کا پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی، کشمیر، فلسطین، بوسنیا، چیچنیا اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کی عزت اور جان و مال کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بھی، داتا مخدوم علی حجویری کے آبائی علاقے، افغانستان کی بربادی، عراق کی تباہی،
اور مقدس مقامات اور مساجدوں کی بے حرمتی دیکھ کر بھی تمہارے سینے کے اندر دل نہیں دھڑکتا، تمہیں بے چین نہیں ہوتے، تمہاری غیرت ایمانی کو جوش نہیں آتا؟ اگر اب بھی تمہارے بچے مذہب کے لیے کچھ قربانیاں نہیں دے سکتے، اگر نوحہ گناہ تمہارے بچے جلوس نکالنا تمہارا یہ بے فائدہ ہے، دین و مذہب کے مقابلے میں اپنے بچوں کو عزیز سمجھتے ہو، تو اب تم تہ خنجر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند نہیں کر سکتے، تو پھر تمہارا غم حسین میں رونا بیکار ہے، تو پھر تمہارا جلوس نکالنا بے فائدہ، نوحہ کی نہ ہونا محض دکھلاوا ہے، اہل محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اور دعویٰ حسین جھوٹا ہے، کیونکہ فاطمہ کے لال کی یہ عظیم قربانی جہاں ہمیں عزم و استقلال کا سبق دیتی ہے، تسلیم و رضا کی تعلیم دیتی ہے، اثار و قربانی کی راہ دکھاتی ہے اور سخاوت و عبادت کی حقیقت بتاتی ہے، وہاں ہمیں یہ تلقین بھی کرتی ہے کہ ہر فاسقانہ اور فاجرانہ حکومت کا اعلانیہ مقابلہ کرو، ایسی حکومت کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرو جس کے احکام میں شریعت مصطفیٰ کی طرف داری نہ ہو۔ اس لیے آؤ غم حسین میں رونے والو، غم حسین میں آنسو بہانے والو، جلوس نکالنے والو، محبت حسین کا دعویٰ کرنے والو، آؤ حسینی تحریک کو پھر سے زندہ کر دیں، وہی عزم و استقلال، وہی جذبہ و اثار، وہی اتحاد و اثار، وہی سخاوت و عبادت پیدا کر لیں، یہی حسینی کردار ہے۔ مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو کہ محرم کے 10 دنوں کے اندر رونا، آنسو بہانا، تعزیے نکالنا، یہ اس احسان عظیم کا بدلہ نہیں چکا رہے؟ کیا یہ ہمارے کیا ہم یہ اس غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری چیز محبت کا ثبوت بن سکتی ہے؟ کیا ہم غلامی کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو آؤ، اگر ہم واقعی شہدائے کربلا سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، اگر صحیح معنی میں ہم امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر ان کے خون کے ہر قطرے سے یہ آواز سنیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آؤ فاطمہ کے لال کے روحانی انقلاب کو پھر سے زندہ کر دیں، ان کے عظیم قربانی سے سبق سیکھیں، ان کے غم کو شب روز زندہ کر دیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر مقدس دامن سے وابستہ کر کے دنیا کے باطل پرست انسانوں کو بتا دیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے تاجدار مٹ سکتے ہیں، بڑے بڑے جابر حکمران فنا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بے نشاں ہو سکتے ہیں، مگر ایک حق پرست انسان بے سر و سامان ہونے کے باوجود مٹ نہیں سکتا۔ نمرود فنا ہو گیا، ابو جہل ختم ہو گیا، یزید بے نشاں ہو گیا، مگر سیدہ کا لال اب بھی زندہ ہے، ان کا روحانی انقلاب اب بھی زندہ ہے، ان کا دیا ہوا درس عمل اب بھی زندہ ہے، ان کے نام لیوا اب بھی زندہ ہیں، ان کا دیا ہوا درس عمل اب بھی زندہ ہے، ان کے غلام اب بھی زندہ ہیں، کیونکہ مسلمان اب بھی زندہ ہیں، اور خاک کربلا اب بھی زندہ ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذرا جھوم کر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی کھیڈ دا تخت تے تاج اتے، کوئی کھیڈ دا تخت تے تاج اتے، تے کوئی بیٹھ کے زینے تے کھیڈ دائے، کوئی کھیڈ دا تیر کے دریا تے، تے کوئی یار سفینے تے کھیڈ دائے، کوئی کھیڈ دا تیر کے
دریا تے کوئی یار سفینے تے کھیڈدا تے کوئی کھیڈدا چڑھ کے بلندیاں تے کوئی یار خزینے تے کھیڈدا ہے تے کو حاکم لال ہے فاطمہ دا او جڑا نبی دے سینے تے کھیڈدا ہے ایکو حاکم لال ہے فاطمہ دا ایکو حاکم لال ہے فاطمہ دا او جڑا نبی دے سینے تے کھیڈدا ہے جڑا نبی دے سینے تے کھیڈدا ہے تو رنگین گلاب نا گلزار چاہیے رنگین گلاب نا گلزار چاہیے کہ طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے ذرا آپ بھی کہہ دیں کہ طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے اور کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے مگر کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہے مگر کہ میری جبیں کو چاہے سرکار چاہیے میرے جبیں کو چاہے سرکار چاہیے اور بڑا ہی پیارا شعر کہ یوسف سمال کعبے یہ کہتا ضرور آج یوسف سمال کعبے یہ کہتا ضرور آج کہ بکنے کے واسطے تیرا بازار چاہیے بکنے کے واسطے تیرا بازار چاہیے رنگین گلاب نا گلزار چاہیے طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے